حضور کو سب سے زیادہ مردوں میں پیارے حضرت مولا علی تھے۔ حب علی کا پرچار، ذکر علی کا پرچار، یہ حقیقت میں ذکر نبی ہے، اور ذکر نبی حقیقت میں ذکر خدا ہے، اور ذکر علی بھی عبادت ہے، ذکر نبی بھی عبادت ہے۔ جناب مولا کائنات کو جو خصائص یعنی جو کسی اور کو نہیں ملے، وہ جو ملے نسائی کے اندر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہماری اس مسجد کے اندر حالت جنابت میں اور کوئی نہیں آ سکتا الا انا والی، ایک میں اور ایک علی آ سکتا ہے۔ پھر یہی مولا کائنات مولا علی پاک ہیں جن کے لیے اللہ کے نبی کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹا ہے، یعنی آپ کی نماز عصر کے لیے ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹا۔ علی علیہ الصلوۃ والسلام اصحاب تو اپنے مقام پر، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ انبیاء سے بھی بلند ہے، انبیاء علیہ السلام سے بھی بلند ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے آپ کا عقیدہ ہے کہ ہاں، میں اسی لیے اپنے عقیدے کی بات کروں، اس کے اوپر کوئی کسی وہ نہیں کر رہا، ہمارا عقیدہ یہ ہے۔ اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے جناب علی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا نفس قرار دیا ہے، اپنے جیسا قرار دیا ہے۔ تو جب جناب علی علیہ الصلوۃ والسلام نفس رسول ہیں، تو چونکہ رسول کائنات میں سب سے بڑی ہستی ہے، لہذا جو اس کا نفس ہے وہ بھی کائنات کا بڑا آدمی ہے۔ قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کی میرے ساتھ نسبت ایسے ہے جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس ہستی کی قرآن و حدیث میں اصلی فضیلتیں ثابت ہوں اور اتنی ساری فضیلتیں ہوں، ان کے لیے ہمیں مبالغہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مبالغہ اس کے لیے کیا جاتا ہے جس کی اصلی اور حقیقی تعریف نہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اہل سنت کا قطعاً یہ عقیدہ نہیں ہے اور نہ ہی ہونا چاہیے کہ کوئی بھی صحابی، سیدنا علی کا کوئی بھی صحابی انبیاء سے بڑھ کر نہیں ہے، کوئی بھی کوئی بھی صحابی انبیاء سے بڑھ کر۔ میں نے اپنے عقیدے کی بات کی، میں نے جزاک اللہ، میں نے بھی اہل سنت کی جو ہے آپ اپنے، میں نے اہل سنت کے عقیدے کی بات کی ہے، آپ کی بات میں نے نہیں کی۔ بالکل صحیح۔ دوسری بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، رات کے وقت آپ نے ایک جگہ قیام کیا، بلال سے کہا کہ بلال تم جاگتے رہنا اور اذان دینا صبح، لیکن بلال کی بھی آنکھ لگ گئی، وہ بھی تھکے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آنکھ لگ گئی، سارے صحابہ کی آنکھ لگ گئی، حتیٰ کہ سورج نکل آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر اس کی کرنیں پڑنے لگی، اور آپ سب سے پہلے بیدار ہوئے اور بلال پر غصے ہوئے کہ تیری ذمہ داری تھی اذان دینے کی، تو نے ہمیں کیوں نہیں جگایا؟ کہا یا رسول اللہ، جو چیز آپ پہ غالب آ گئی وہی چیز مجھ پہ غالب آ گئی، تو اس لیے آنکھ لگ گئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جلدی سے یہاں سے نکلو، یہاں شیطان کا پڑاؤ ہے، اور آگے جا کر کے آپ نے اس نماز کو قضا کیا۔ اللہ کے رسول کی نماز قضا ہوتی ہے، سورج نکل آتا ہے، اور نبی مکرم اس سورج کو واپس نہیں لے جاتے، آپ دھوپ نکلنے کے بعد اس نماز کو قضا کرتے ہیں۔ تو جس ہستی کی اصلی اور صحیح تعریفیں قرآن و سنت میں موجود ہوں تو ہمیں ان کے لیے مبالغہ آرائی کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ یہ من گھڑت روایات ہیں کہ اسی طرح حضرت بلال کے لیے مشہور ہے کہ جو حضرت بلال حضرت بلال، میں آپ کی گفتگو اس خاموشی سے سنتا رہا، قریشی صاحب نے 15 منٹ گفتگو ہم خاموشی سے سنتے رہے، اب میری 5 منٹ گفتگو ہوتی تو سارے بول پڑتے۔ کوئی نہیں بول رہا، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ حدیث کا سہارا نہیں لیا میں نے، آیت کا سہارا لیا۔ آپ نے جس کا بھی سہارا لیا ہے، یہ کسی آیت میں نہیں ہے کہ سورج واپس چلا گیا اور حضرت علی، سورج کی بات کی، میں وہی بات بول رہا ہوں، بیچ میں بجھاتے ہیں نا، میں تو پپیتا کھا رہا ہوں، لیکن میں ابھی نہیں کھاؤں گا، میری بات قاری صاحب آپ بات کریں، آپ روٹ جاتے ہیں، شروع ہو جاتے ہیں، بھائی آپ بات کریں پلیز، بات کریں، وہ خاموش ہو گئے، سب خاموش ہو گئے، اس لیے دوسرے کی بات ہوتے ہوئے پھر گفتگو نہیں۔ چلیں آگے کیجئے۔ اسی طرح لوگ کہتے ہیں کہ حضرت بلال نے جو اذان سحر نہ دی، قدرت خدا کی دیکھو نہ مطلق سحر ہوئی، دلیل کیا ہے جی؟ قوالی شریف میں آیا ہے۔ تو یہ قوالی شریف بھی کوئی دلیل ہے؟ جس طرح مفتی گوگل دلیل ہے، جس طرح اخبارات دلیل ہے، جس طرح میڈیا دلیل ہے، اسی طرح سارے دلائل ہیں۔ حدیثیں جب موجود ہیں سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اصلی تعریف کے لیے، اللہ کے رسول تشریف لے گئے مسجد میں، دوپہر کا وقت ہے، آپ چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں، ایک چٹائی چھوٹی ہے،
आधा जिस्म का हिस्सा मट्टी पे है और आधा जिस्म का हिस्सा चटाई पर है, करवट ली हुई है, पसीना है और थोड़ी मट्टी आपके करवट को लगी हुई है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े प्यार से कहा, ऐ मट्टी वाले उठो। अल्लाह तबारक व तआला के रसूल की आवाज सुनकर हजरत अली उठे और आपका ये अल्फाज सुने कि ऐ मट्टी वाले, उनको ये जुमला अल्लाह के रसूल की जुबान से इतना पसंद आया कि उन्होंने हमेशा के लिए अपनी कुनियत ही बूतराब रख ली। तो अल्लाह तबारक व तआला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी तारीफें सैयदना अली मुर्तजा के लिए की हैं, इसी तरह सहाबा किराम के लिए भी अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मन अबगज़हुम फबिबुग़ज़ी अबगज़हुम व मन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम। जो भी मेरे सहाबा के साथ बुग़्ज़ रखे समझो उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा है, और जो उनसे मोहब्बत रखेगा समझो मुझसे मोहब्बत रखेगा। तो हम मुसलमान हैं और हमें तमाम सहाबा किराम का इकराम करना चाहिए। इसी तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अल्लाह के रसूल आपको मर्दों में सबसे ज्यादा पसंद कौन शख्स है? सबसे ज्यादा, बल्कि मर्दों का लफ्ज नहीं कहा, आपको दुनिया में सबसे ज्यादा कौन पसंद है? आपने फरमाया आयशा। पूछा गया, नहीं या रसूलल्लाह हमारी मुराद मर्द हैं। आपने फरमाया आयशा का बाप। और ये सही तरीन रिवायात है। तो मकसद कहने का ये है कि किसी भी एक पहलू को उजागर करने के लिए दूसरी चीजों को हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। दुरुस्त। अब हमें सहाबा का सबका एहतराम। अब एक बयान हो गया, आपको पूरी बात।